آج ایسے ایسے نقلی مولوی گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں ہیں برسات کے میڈک کی طرح، ٹوکری کا ٹوکری، کرتا اتنا لمبا کہ پائجامہ کی ضرورت نہیں، اور پائجامہ اتنا اونچا کہ لگتا ہے نینی تال جیل سے چھوٹ کے ابھی چلے آ رہے ہیں، اور ٹوپی ہے کہ تکیا کا کھول ہے، اب بدعقیدوں کی داڑھی ہے کہ ہزاری باغ کا جنگل ہے، گوریا گھس جائے تو نکلنے کا نام نہیں، بڑا بڑا اجتماع کرتے ہیں، پتہ نہیں اجتماع کرتے ہیں کہ الف سے ہٹا کے کچھ اور کرتے ہیں، راتوں میں کیا تقریر کرتے ہیں اجتماع میں، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، غوث سے مت مانگو، خواجہ سے مت مانگو، ولی سے مت مانگو، علی سے مت مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا ہے۔ رات بھر قوم کو سمجھایا اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، اور سویرے ناشتہ 6 بجے بیوی سے مانگ رہے ہیں، تو کہا ہمارے علماء نے کہا ابے تو رات بھر کہا اللہ سے مانگ تو ناشتہ بیوی سے کیوں مانگتا ہے، اللہ سے کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کہا آپ نہیں سمجھیے، کہا ہم نہیں سمجھیں گے، معقولات منقولات کی تمام کتابیں بخاری تک ہم لوگ سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تم ہم ہی کو سمجھا رہا ہے کہ آپ نہیں سمجھیے گا، ہم جو بیوی سے مانگتے ہیں تو خدا سمجھ کے نہیں مانگتے ہیں، تو طرف کے علماء نے کہا تو کون سنی مسلمان غوث کو خدا سمجھ کے مانگتا ہے، خواجہ کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے، وارث کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے، جمعہ پیر کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے، مولا علی کو کوئی خدا نہیں سمجھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ تم دنیا والوں سے مانگتے ہو، سنی مسلمان اللہ والوں سے مانگتا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا دھوکہ، بدعقیدوں کے ہر سوال کا جواب ہے صوفی صاحب ہم لوگوں کے پاس، مگر ان کی مکاری کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے دغابازی اور جھوٹ کا جواب نہیں ہے۔ ابھی بولے گا حرام اور ترنت کھا لے گا، نیاز حرام، ایک پلیٹ دے تو نیاز کا زردہ کھا لے گا، بولو حرام خور ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بولے گا کھڑا ہو کے سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اور پھر دیکھے تو کھڑا ہو جی سلام علیکم، کہہ رہے بولے امامت خطرے میں ہے، نہیں پڑھنے سے ہٹا دے گا سب۔ کون تورا دھرم ہے رے؟ اور جب تورا دھرم ہے کان میں کچھ، مکان میں کچھ، دکان میں کچھ، اور میدان میں کچھ، ہم بریلوی سنی ہیں، ایک رہیں گے تو بھی سلام پڑھیں گے اور 1 لاکھ رہیں گے تو بھی سلام پڑھیں گے، ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جو بات کان میں وہی بات مکان میں، وہی بات دکان میں، وہی بات میدان میں۔ سیدھے سادے کچھ مسلمان ہیں کہتے ہیں مولانا صاحب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے آخر میں مسلمان ہو جائے۔ اچھا تب تو مسلمان کو بھی مسلمان مت کہیے، ہو سکتا ہے آخر میں کافر ہو جائے۔ تو ابا کو ابا مت کہیے، ہو سکتا ہے آخر میں کہیں اماں مت ہو جائے، تو اماں کو اماں بھی مت کہیے، ہو سکتا ہے آخر میں ابو ہو جائیں۔ یہ پگلا ہے کارے، کلکتہ کلکتہ مت کہیے، بولے کہا وہ ہو سکتا ہے پٹنہ ہو جائے، پگلا ہے کارے۔ ہمیں جب قرآن نے کافر کو کافر کہا، منافق کو منافق کہا، مشرک کو مشرک کہا، تو ہم بدعقیدہ کو بدعقیدہ کیوں نہیں کہیں گے؟ 2 رنگی چھوڑ دے، 1 رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سب ہو جا۔ اس لیے عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن عمل کے ساتھ عقیدے کا اصلاح بھی بہت ضروری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب تک تو میں اصلاح اعمال کی گفتگو کر رہا تھا، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بتا رہا تھا، لیکن عقیدے کو بھی تو سدھارنا بہت ضروری ہے۔ آج ایسی ایسی جماعتیں نکلی ہیں کیڑے مکوڑے کی طرح، جو کہہ رہے رسول تو ہماری طرح۔ اچھا تمہاری طرح؟ اب ایک کاہے بری طرح پھنس رہا ہے، تمہاری طرح؟ تمہارے طرح تھے؟ ہاں اچھا، تو وہ تو بلائے تو سورج چلا آیا، تم بلاؤ تو بیوی نہیں آتی ہے، تمہارے طرح تھے؟ مصطفیٰ بلائے تو ڈوبا ہوا سورج پچھم سے چلا آیا، اور تم بلاؤ تو بیٹا نہ ہوئے، بولو وہ چلے تو کائنات چلے، اور تم چلو تو تمہارا خاندان نہ چلے، بولو تمہارے طرح تھے؟ ارے وہ تھوک دے حضرت علی کی آنکھ میں تو آنکھ کی بیماری ٹھیک ہو جائے، اور تم تھوک دو اچھا آنکھ میں تو جے بنگلہ ہو جائے، بولو نہیں؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہماری طرح، ارے وہ تھوک دے کھارا پانی میں تو کنواں میٹھا ہو جائے، یہ تھوک دے میٹھا پانی میں تو پانی چوپٹ ہو جائے، بولو بھائی۔ ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے بدن پر مکھی پیخانہ پھرتی ہے، ان کو کبھی مچھر نہیں کاٹا،
इनको मच्छर रोज इंजेक्शन देता है। बोलो, उनका पसीना लोग ले जाते थे दुल्हन के कपड़े में अतर की जगह लगाने के लिए। इन बदअकीदों से कहो कि तुम्हारा पसीना भी कभी कोई मोहल्ला में ले गया है? अरे उनका पसीना लगा दे तो कपड़ा महक जाए, पहन ले दुल्हन तो सुहागन महक जाए, और बैठ जाए पालकी में तो सवारी खुशबूदार, और गुजर जाए रास्ते से तो डगर खुशबूदार, और गांव में पहुंचे तो नगर खुशबूदार, और कुछ दिन का बच्चा पैदा हो तो वो भी खुशबूदार। आला हज़रत फरमाते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार। मगर ऐसी बात नहीं कि हम लोग नहीं फिरते हैं, हम लोग भी फिरते हैं। सुरकाही शरीफ में फिरते हैं, गौस बगदाद में फिरते हैं। अरे हम जो फिरते हैं तो गौस के डगर में फिरते हैं, ख्वाजा के डगर में फिरते हैं, और खुदा तौफीक देता है तो मुस्तफा के शहर में फिरते हैं। इनकी उनकी तरह आवारा गर्दी में थोड़ी फिरते हैं। हम कहां फिरते हैं? आला हजरत फर्क से पूछो। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, मांगते ताजुदार फिरते हैं, मांगते ताजुदार। चंद शेर मनकबत के सुनिए, ये नातिया अशार थे। गौसे पाक की शान में मनकबत के शेर सुनिए। अक्सर लोग पूछते हैं सुरकाही शरीफ जाते हो क्या मिलता है, धामनगर शरीफ जाते हो क्या मिलता है, केचौचा बरेली देवा जाते हो क्या मिलता है, बगदाद मदीना जाते हो क्या मिलता है। शायर का जवाब सुनिए। क्या बताएं हमें बगदाद में क्या मिलता है, गौस के घर से मोहम्मद का पता मिलता है, गौस के घर से। ये भी हैरत की बात है, अजमेर जाने वाला परेशान नहीं है मगर देखने वाला उससे ज्यादा परेशान है। वो अपने पांव से जा रहा है, उसको तकलीफ नहीं हो रही है, मगर देखने वाले के पांव में लकवा मारे हुआ है। बार बार पूछता है सूफी साहब से, आप क्यों जाते हैं सुरकाही शरीफ, आप क्यों जाते हैं तथिया शरीफ, आप क्यों जाते हैं बगदाद शरीफ। शेर सुनिए, क्यों जाते हैं हम, जवाब सुनो। कैसा दरबार है। चोर भी जाके तेरे घर में वली बनता है, माल के बदले तेरे घर से खुदा मिलता है, गौसू के घर से। बड़ा बच्चों ने फूलों से इस जलसे को सजा के दुल्हन बना दिया है। अल्लाह इनकी जिंदगी को सजा दे। इन्होंने गौस की महफिल को सजाया, खुदा आपके दीन दुनिया को सजा दे। ये फूल भी किसी न किसी बाग का होगा। मेरे गौस तुम्हारे बड़े पीर किस बाग के फूल हैं। बागे ज़हरा ही के, बागे ज़हरा ही के फूलों में है ये भी एक फूल, इनके दरबार में जन्नत
جنت کا مزہ ملتا ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے گھر میں بھی جنت ہے، ہاں؟ اگر آپ کی والدہ زندہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن عجیب حیرت کی بات ہے صوفی صاحب قبلہ کہ جنت ہے گھر میں، جا کے تلاش رہا متھرا میں، کاشی میں، اجودھیا میں، ماں گھر میں، جنت اس کے پاؤں کے نیچے، آئی کھوج رہا پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے۔ سرکار غوث اعظم کس بات کے پھول ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ باغ زہرا ہی کے پھولوں میں ہے یہ بھی ایک پھول، ان کے دربار میں جنت کا مزہ ملتا ہے۔ حدیث کے کہنے کے مطابق بچوں نے جنت کا باغیچہ لگا دیا ہے، علماء جنت کا میوہ بانٹ رہے ہیں اور سننے والے جنت کا میوہ کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محفل کو قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کا 2 ٹکڑا تلاوت کیا۔ میری تقریر کا عنوان ہے مصطفیٰ اور موت۔ بڑا بھینکر عنوان ہے۔ موت کا نام سن کے ہی کتنے کو پسینہ چھوٹنے لگتا ہے کہ کیا مولوی کو لائے، بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا۔ ایک تو پہلی بار ہم لوگ بلائے، ارے کوئی جینے کی بات کرتا ہی بیٹھے بیٹھے مرنا شروع کر دیا، اور کوئی آپ کو دوسرا سبجیکٹ نہیں ملا۔ ساری دنیا جینے کی بات کرتے ہیں، ملا جی مرنے کی بات کرتے۔ یہی تو بات سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں نے اپنے مرنے والوں کو جینا سکھایا ہے، اور مصطفیٰ نے اپنے ماننے والے کو خدا کی راہ میں مرنا سکھایا ہے۔ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو مجھ کو یہ یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا۔ نوجوان طبقہ تو خاص طور پر موت کے عنوان پہ گفتگو نہیں سننا چاہتا۔ بعض جگہ تو پرزہ آ جاتا کہ مولانا صاحب زندگی پر بولنا ہے تو بولیے، نہیں تو اتر جائیے، ہم لوگ موت سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ ارے کہ ہم لوگ ابھی جوان آدمی ہیں، کیا مرنے کی بات آپ بھی کر رہے ہیں؟ بوڑھوں کو موت کی بات بتائیے، ہم لوگ تو ابھی جوان ہیں، ابھی ہم لوگ مریں گے۔ ملت کے نوجوانوں، تم سمجھتے ہو کہ ابھی موت تم کو نہیں آئے گی؟ کہا بالکل نہیں، دانت ایک دم ٹھیک ہے، آنکھ ٹھیک ہے، لیدر ٹھیک ہے، ویدر ٹھیک ہے، تو سب ٹھیک ہے، تو ہم کہیں ابھی مریں گے؟ ارے مرے وہ جن کی دانت نہیں ہے، مرے وہ جن کے پیٹ میں ہاتھ نہیں ہے، مرے وہ لوگ جو اول جلول ہو گئے ہیں، ابھی ہم لوگ کہیں مریں گے؟ آم کا باغیچہ دیکھے ہو کہ اتنا بڑا مجمع میں کوئی نہیں دیکھے گا؟ ارے تو بولو نہ ہاں چاہنا۔ ہم کوئی ایسا مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آم کا باغیچہ دیکھے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکولے بھی لگے رہتے ہیں، پکے پکے آم بھی رہتے ہیں۔ ٹکولے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ابھی نیچے نہیں جائیں گے، یہ جو پکا ہے بڈھا وہی جائے گا نیچے۔ ٹکولے یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے، یہ جو پکا ہے ہی جائے گا۔ لیکن رات کو جب ہوا کا جھونکا چلا اور صوفی عبدالغفار صاحب جب باغ میں گئے تو کیا دیکھا کہ ٹکولے زمین پر گرے ہیں، پکا ہوا لٹکا ہوا ہے۔ یا اللہ، جن ٹکولوں کو ناز تھا کہ ابھی ہم نیچے نہیں جائیں گے، وہ نیچے آ گئے، اور سمجھ رہے تھے کہ جو بڈھا ہے وہی نیچے آئے گا، اوپرے ہے۔ تو صوفی صاحب قبلہ نے کیا کیا، معذرت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، لیا ان ٹکولوں کو لا کے گھر میں دے دیا۔ بیگم نے چھیل چھال کے اس کو سلوٹ پہ لٹایا اور آستین چڑھا کے اس کو جو کٹائی کیا ہے تو جغرافیہ چینج ہو گیا۔ یہ ٹکولے اب ہو گئے چٹنی،
یا اللہ جن ٹکولوں کو ناز تھا کہ ہم ابھی نہیں جائیں گے وہ چٹنی ہو گئے. اے ملت کے نوجوانوں یہ مت سمجھو کہ ابھی ہم نہیں مریں گے. لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے, لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. کون کب جائے گا کسی کو پتہ نہیں. باپ موجود ہے بیٹا چلا گیا نہیں, بوڑھا زندہ ہے جوان چلا گیا. آپ کہو گے میں دن رات دیکھتا ہوں, خضرپور میں رہتا ہوں, سولانہ قبرستان کے ٹھیک سامنے والی گلی میں, دن رات قبرستان کے پاس ہی رہتا ہوں, دیکھتا ہوں قبر میں بھی جلدی جوان نہیں اترتا. ارے کہنے کے لیے کھالو رے پھوپھا کدھر ہے بولا تو, بڑے ابا کدھر ہے بولا تو, یہ بڑے ابا کو خالو کو پھوپھا کا بلا رہا ہے. کہا قبر میں اترنے کے لیے. ابے تو کیوں نہیں اترتا؟ کہا جوان آدمی ہے نا, ابھی یہاں اترنا ٹھیک نہیں ہے, بہت منحوس جگہ ہے نا. یا اللہ, جوان جلدی قبر میں نہیں اترنا چاہتا ہے, وہ سوچ رہا خالو کو اتارو, پھوپھا کو اتارو, چچا کو اتارو. اور جو خالی خالو آئے اترنے, لنگی کھوٹے اترے اور جلدی سے لیٹائے اور پردے باہر آئے کہ کہیں منہا خلقناکم ہمیں پہ شروع نہ ہو جائے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نوجوان نہیں چاہتا ہے کہ ہم مرے, لیکن تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب آ جائے گا وہ فرشتہ تو پھر وہ ٹلے گا نہیں. اس لیے موت پر چند باتیں سنو. اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا, اور موت کیا تو کیا, زندگی کو کیوں پیدا کیا؟ زندگی کو کیا تو کیا, موت کو کیوں پیدا کیا؟ اس دونوں کا ہے پیدا کیا. بولو بھائی, ارے یا تو نہ ہوتا نہ ہی رہتا, یا ہاں ہوا تو پھر نہ کہیں, یا تو پیدا ہی نہیں ہوتا یا پیدا ہوا تو پرماننٹ رہتا. یہ دونوں کیوں پیدا کیا؟ ہنس کے میرے جملے کو نہ ٹالیے, گہرائی میں اتر کے ایک ایک لفظ کو سوچیے. دونوں کیوں پیدا کیا؟ مقصد کے تحت پیدا کیا. اللہ نے مکھی مچھر کھٹمل کو بھی بیکار نہیں بنایا. کیمیائے سعادت میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار پر چھپکلی کو دیکھا, حضرت موسیٰ نے دیوار پر چھپکلی کو دیکھا تو اللہ سے کہا ہے اے اللہ تو نے سب چیز کو پیدا کیا, یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا, اس چھپکلی کو تو نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے کہا اے میرے کلیم, یہی جواب یہی سوال تو ابھی ابھی بسکٹیا نے تمہارے بارے میں کیا ہے کہ سب کو تو نے پیدا کیا, ہم کو سمجھ میں آ گیا, موسیٰ کو تو نے کیوں پیدا کیا یہ میری سمجھ میں آیا. تو تم پوچھتے ہو اس کے بارے میں, وہ پوچھتی تمہارے بارے میں, تم دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ تمہیں بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا, اسے بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. تو بتاؤ جب بسکٹیا جیسی مخلوق کو خدا نے بے مطلب نہیں پیدا کیا, اچھا جس چیز کو جیسے پیدا کرنا چاہیے ویسے ہی پیدا کیا. کچھ لوگ اللہ کے تخلیق پر کرٹیسائز کرتے ہیں, جی بہت پڑھ لکھ کے قابل ہو گئے ہیں, قابل نہیں بلکہ قبلاٹ ہو گئے ہیں, اللہ کی قدرت پر اعتراض کرتے ہیں. ایک صاحب تھے نا سائنٹسٹ, انہوں نے کہا اللہ نے بنایا دنیا کو لیکن کہیں کہیں معاذ اللہ سیٹنگ میں اور فٹنگ میں گڑبڑی ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہاں؟ کہا دیکھیے نا آم کا گاچھ اتنا موٹا, اتنا لمبا, اتنا چوڑا, اب پھل چھوٹا. ہاں یہ تو ہے. اور کہا تربوزہ دبلا پتلا, اتنا بڑا, یہ فٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی. کہا آپ کے خیال سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہا کہ تربوزہ میں آم اور آم میں تربوزہ. ٹھیک ہے. جا رہے تھے بیچارے سسرال, سوچا دوپہر کا وقت ذرا آرام کر لے. قیلولہ, آم کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے, بڑھاپے کا جانور بیچ والا بال چڑھ گیا تھا, ایک دم دمدم کا ہوائی اڈا ہو گیا تھا. اوپر سے پکا ہوا آم ٹھیک ان کے بیچ کھوپڑی پہ گرا. سر سلاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا اللہ تعالیٰ بات سمجھ میں آ گئی. لوگوں نے کہا کیا؟ کہا وہ ہم جو سوچتے تھے غلط ہے, جو کیا وہ ٹھیک ہے. کہا مطلب؟ بولے ہمارا خیال تھا کہ آم تربوزہ اتنا بڑا ہونا چاہیے اور تربوزہ آم اتنا بڑا, لیکن نہیں, ٹھیک ہوا ہے.
ये इतना छोटा आम है तब तो इतनी चोट लगी है, अगर तरबूजा जैसा आम होता तो आज अपना भी कोहड़ा भरता बाहर हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो बनाया ठीक बनाया, और जैसा बनाना चाहिए वैसे ही बनाया, है ना भाई। तो बात यह है कि अल्लाह ने मौत को क्यों पैदा किया और जिंदगी को क्यों पैदा किया, दोनों को क्यों पैदा किया। अगर आपसे मैं पूछूं तो कहिए वहां साहब इतना टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते हैं। अरे कलकत्ते में तो ऐसे ऐसे गंवार लोग हैं कि मैंने खिदरपुर में एक आदमी से पूछा कि तुम किसकी उम्मत हो, तो कहा कि हम नया नया कलकत्ता आए हैं, अभी ज्यादा दिन से नहीं आए हैं। अरे नया पुराना से क्या मतलब है, डांटा मैंने तो कहा कि तुम किसकी उम्मत हो, कहा कि हम दग में काम करते हैं, आते हैं घर में खा पी के सो जाते हैं, हम इस सब झोल झाल में नहीं पड़ते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। मैंने डांट के पूछा कि अबे तू है किसकी उम्र, कहा गुस्सा मत होइए, हम उम्र सरदार की बाड़ी में रहते हैं। या अल्लाह, कलकत्ता जैसे शहर में सूफी साहब इतने बड़े बड़े बकलोल मिलते हैं कि उनको मालूम है नहीं कि बाड़ी वाले का रैयत है कि माज़अल्लाह उम्मत है। तो जब ऐसा सीधा साधा सवाल का जवाब लोग नहीं जानते तो बताओ मौत को क्यों पैदा किया, जिंदगी को क्यों पैदा किया, ये तो बहुत अहम सवाल है। तो अल्लाह ने एक किताब भेजा है जिसका नाम है कुरान मजीद, और जिसमें सब कुछ है। कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में नहीं है। सहाबा फरमाते हैं कि हम लोग का ऊंट अगर जंगल में गुम होता था तो हम लोग कुरान में तलाशते थे और मिल जाता था। सहाबी का ईमान देखिए। मगर उस कुरान को हम लोग पढ़ते ही नहीं है तो हमको मिलेगा कैसे। हम लोग तो कुरान को अलमारी में रखे हैं, जब कोई मरेगा तो खोलिएगा कुरान खानी होगी, नहीं मरेगा तो नहीं खोलेगा। या तो फिर किसी को शैतान पकड़े तब लाओ कुरान छुड़ाओ शैतान, या फिर मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब लाओ कुरान खाओ कसम, या फिर मोहल्ला में चोरी हो तब लाओ पैसा रख दो कुरान। अरे कुरान को गांधी जी हिंदू होके पढ़ रहे हैं, जयप्रकाश हिंदू होके कुरान का तर्जमा कर रहा है, आचार्य विनोबा भावे हिंदू होके कुरान की तफसीर लिख रहे हैं, कलकत्ता का राजा राम मोहन राय हिंदू होकर कुरान की तफसीर लिख रहा है, प्रोफेसर हीरालाल चोपड़ा हिंदू होकर 18 पारा कुरान याद कर रहा है, और हम लोग मियाँ होकर के निकाले चूमे चाटे बोलिए। और तब दुकान में बैठ के बोलता है कि मुसलमान तबाह हो गया, मुसलमान बर्बाद हो गया। अभी तो होगा नहीं बर्बाद। पढ़ना चाहिए इसको तो पढ़ रहा है, समझना चाहिए इसको तो समझ रहा है वो। बताओ किस घर में कुरान नहीं है। लेकिन अब तो वो दौर ही खत्म हो गया सूफी साहब किबला, अब तो हमसे ज्यादा उम्र दराज आदमी है। आपने वो दौर देखा होगा कि जब मुसलमान के मोहल्ले में गुजरिए तो रात को सोते थे कुरान पढ़ के, उठते थे अजान सुनते। अब बदल गया जमाना, अब सोते हैं वीडियो देख के, उठते हैं रेडियो सुनते। नहीं, वो दौरे खत्म हो गया। जब बेटा की शादी हो तो बहू जहेज और जानमाज लेके आई तो पूरे इलाके में तारीफ, फला की बहू नमाजी भी है, कुरान भी पढ़ती है। अब बारात आती है तो कोई नहीं पूछता कि कुरान मिला है कि नहीं, जानमाज मिला कि नहीं, सब लोग ही पूछते हैं कि टीवी छोटा साइज है कि बड़ा साइज है, और ब्लैक एंड व्हाइट है कि कलर है। बोलो गलत कहता हूं। कल हम देखने जाते थे बहू तो ये देखते थे कि कुरान पढ़ती है कि नहीं, आज हम ये जाते हैं तो पहले पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम से बीए है कि नहीं। बोलो। अरे बात तो घराने में बाज़ाब्ता नाचने वाली बहू तलाशते हैं, और 2 हफ्ता के बाद दौड़े हजरत ने कहा क्या हुआ, अरे कहा जरा एक तावीज बना दीजिए। काहे को, कहा पतो सबको नचा रही है। हम कहा को तो नचाइबे करेगी, नाचती आई है, नाचती आई है। सास को नचाएगी, ससुर को नचाएगी, भसुर को नचाएगी, देवर को नचाएगी, मर्द को नचाएगी, पूरा मोहल्ला को नचाएगी, और खुद नाचने वाली नाचती आई है, पूरा इलाका को नचाएगी। तुमने कुरान पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा, तुमने नमाज पढ़ने वाली बहू कहाँ तलाशा। बोलो गलत कहते हैं सदर साहब। आज हम अपने बेटा के लिए या बेटी के लिए रिश्ता तलाशते हैं तो पहले जाके क्या देखते हैं, घर, हाँ आदमी ठीक है। अबे ई बोल के घर ठीक है, ई कैसे तुमको पता चला कि आदमी ठीक है।
بولے بھائی جس کا مکان ٹھیک ہو کوئی ضروری ہے کہ آدمی بھی ٹھیک ہو؟ جن جن لوگوں نے بابری مسجد توڑا ہے کسی کا مکان چوپٹ تھا؟ آدمی سب چوپٹ، مکان خوب بڑھیا، کہ کوئی ضروری نہیں کہ مکان بڑھیا ہو تو آدمی بڑھیا ہو۔ اچھے مکان دیکھنے کے بعد تب لوگ دسترخوان دیکھتے ہیں، آیا ہے بیٹی بیٹا دیکھنے، دسترخوان دیکھ رہے، ہاں ہاں آدمی ٹھیک ہے۔ اب یہی بول کے دسترخوان ٹھیک ہے، یہ کیوں کہتا ہے کہ آدمی ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ضروری ہے کہ جو بریانی کھلا دے وہ آدمی اچھا بھی ہو؟ بولو بھائی، یہ کوئی ضروری ہے کہ جو ستوا کھلا دے وہ آدمی خراب ہو؟ بہت سارے ایسے ہیں جو بریانی کھلا دیتے ہیں آدمی چوپٹ ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ستوا کھلاتے ہیں آدمی اچھے۔ جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے صوفی صاحب، ہاں لڑکا آیا، ہاں ٹھیک ہے لڑکا ٹھیک ہے، ہاں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، مطلب داڑھی موچھ کا دشمن ہے، داڑھی موچھ کا دشمن ہے۔ لڑکی، ہاں لڑکی ٹھیک ہے، کیسے معلوم؟ بولے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، لڑکی ٹھیک ہے۔ بولو ہنستے ہو؟ ہاں تم کو ہم بتانے میرے آقا کی حدیث کیا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مکان دیکھتا ہے، کوئی دکان دیکھتا ہے، کوئی کھیت دیکھتا ہے، کوئی کھلیان دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی جود و نوال دیکھتا ہے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم شادی بیاہ کے رشتے کے موقع پر لڑکا اور لڑکی میں یہ دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں، جی دیندار ہے کہ نہیں، یہ تو کوئی پوچھ میں نہیں کرتا ہے۔ کونوں عقیدے کا ہو شادی کھل دے، جی ادھر کا ہو ادھر کا ہو، کونوں نمبر ہو فٹافٹ، یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ عقیدہ کیا ہے اس کا، غوث کے خلاف ہے، خواجہ کے موافق ہے، امام اعظم کا قائل ہے، اعلیٰ حضرت کا مخالف تو نہیں ہے، کچھ نہیں، بس خالی شادی کر دو۔ اور یہی وجہ ہے کہ تباہی اور اچھا خالی شادی ہے نہیں نا، ارے واہ آج کل شادی کہاں، آج کل تو ڈکیتی ہو رہی ہے، ڈکیتی نہیں ہے، 10,000 کھپڑا اس کے گھر پر نہیں ہے، 50,000 نقدی، ہیرو ہونڈا اوپر سے گھر سجا کے، یعنی گھر ان کا سجاوے او، بولی ہیرو ہونڈا دے گھلوا، اور لڑکی چاہیے سپر وائٹ چاند کا ٹکڑا، اور لڑکا ہے چڑیا خانے کا لنگور، اور وہ مانگ رہا ہے جنت کی حور۔ اس سے پوچھو کہ ابے لنگور کیا کرے گا تو لے کے حور؟ بولو نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب مانگتا ہے پھٹ پھٹوا، بولو سرکار سرکاہے کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مانگتا ہے ہیرو ہونڈا۔ غلط نعرہ مت لگاؤ، پہلے پکڑو خواجہ کا دامن تب بولو کہ نہیں چھوڑیں گے، پہلے پکڑو غوث کا دامن تب بولو کہ نہیں چھوڑیں گے، تم نے پکڑا ہے نہیں اور کہتے ہو کہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے مانگا تھا پھٹ پھٹیا، تمہارا لڑکا ان سے سگھر ہے، 5 پانی کا پکھارا ہے، بولو نا بھائی تمہارا لڑکا ان سے کوالیفائڈ ہے، کتنا کوالیفائڈ ہے رے، ہم پورا انڈیا گھوم رہے ہیں، کل ہی ہم سنبل پور سے آ رہے، کل جا رہے ہیں نوادہ، اڑیسہ سے آئے بہار جا رہے ہیں، ابھی وشاکھاپٹنم جانا ہے، پورے انڈیا میں ٹور کرتے ہیں۔ مسلمان کے بچے کتنا پڑھے لکھے، آئیے بی اے ٹائیں فیس، بولیے نا کہتے مسلمان بچے آپ کے یہاں WBCS ہیں، اس علاقے میں کہتے مسلمان بچے MBBS ہیں، کیسو گریجویٹ ہے، بولیے اسی پر پھول کے گلگلا کہ لڑکا ہمارا پڑھا لکھا ہے، ایم اے پاس کی اوم میں کہ ایم اے دونوں، حضرت علی سے بیسی پڑھا لکھا ہے، مانگا تو حضرت علی نے جہیز، شادی سنو گے حضرت علی کی، شادی تو کلکتے میں بھی ہوتی، ہم 46 سے ہیں کلکتہ میں، اس وقت باجا بہت کم، 6 باجا ہے تو کیلا کا تھم ہو گیا سب، اب 3 درجن محبوب کا باجا جی، ایک تو نچنیا، ایک تو ساؤنڈ باکس، ایک تو بینجو، اور اوپر سے محلہ کا 4 چھوکڑا الگ ناچنے والا، کہتا کہ چچا گھبرائیے گا نہیں، اگر نچنیا کم ہے تو کیا ہوا، محلے کی بات ہم لوگ ہیں نا عزت جانے نہیں دیں گے، ہم لوگ ناچ کے بچا لیں گے۔ ابے ناچ کے ڈباوے گا کہ بچاوے گا، عقل کا ٹیور کہیں کا، کہتا ہے محلہ کی عزت بچا لیں گے، ابے بچائے گا کہ ڈبائے گا رے،
ذرا سمجھداری دیکھیے. دوبارہ عزت کہتا ہے کہ ناچ کے بچا اتنی بارات میں دن رات دیکھتے کہ نہیں. موگا کا ناچے گا جو محلہ کا چھوکرا ناچ رہا ہے, رومال کا کونا پکڑ کے ڈانس کر رہا ہے. 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ کا چھوٹ. نعت پڑھنے والے کو بھلے 2 روپیہ نہیں دے گا, نچنیا کو 500 روپیہ کا نوٹ. بولو یہ رونے کی بات ہے یا ہنسنے کی بات ہے؟ ہاں, یہی غوث اعظم کی تعلیم ہے, یہی امام محمد رضا کی تعلیم ہے. کیا اپنی حرکتوں سے اعلیٰ حضرت کو بدنام کر رہے ہو؟ کیا عقیدوں کو سنیوں پر بولنے کا موقع دیتے؟ نام کا سنی مت بنو, کام کا سنی. ایک بیماری نہیں ہے. نوجوان سوچتے ہوں گے یا اللہ ہم پہلی بار بلایا, مولوی تو بیٹھتے بیٹھتے ہم ہی کو برسا. بوڑھے لوگ سوچتے ہوں گے اچھا ہے ہم لوگ کو کچھ نہیں بول رہا ہے. ارے تم کو تو وہ خوراک دیں گے کہ مزاج ہرا ہو جائے گا. یہ بوڑھے لوگ کم گڑبڑ ہیں. ہاں, منہ میں دانت نہیں, پیٹ میں آنت نہیں, سنیما میں لائن لگائے ہیں. 70 برس کا بڈھا روز داڑھی چھلا کے دمدم کا ہوائی اڈا بنا رہا ہے. اب کا چھوکرا بنو گے کہ دوسری شادی کیجئے گا؟ ابھی کتنا چھلاؤ بابو, جوانی نہیں آوے گی. ناؤ سے کہتا ہے کہ کھونٹی نکال دو. ایلیٹ روڈ کا کانفرنس کا پنڈال ہے تاکہ اس میں کھونٹی کھمبا ہے. بولو غلط کہتا ہوں؟ جب بوڑھے داڑھی نہیں رکھیں گے تو جوان کیسے داڑھی رکھے گا؟ کہتے ہو کہ لڑکا بگڑ گیا. ارے لڑکا سے پہلے تو بڑکا بگڑا ہے, لڑکا تو بعد میں بگڑا ہے. اب تو کم سے کم داڑھی رکھو, نبی کی سنت اپناؤ, تب تو نوجوان تمہاری دیکھا دیکھی داڑھی رکھے گا. تم مسجد میں جاؤ گے تب تو وہ نماز پڑھے گا. جب تم ہی چوراہے پر بیٹھ کے تاش کھیلو گے تو بچے کہاں سے نماز پڑھیں گے؟ میں تو آرا ضلع دیہات کا رہنے والا ہوں, کلکتے میں 46 سے ہوں, پورے انڈیا کا ٹور کرتا ہوں. مجھے اچھا خاصا تجربہ ہے اس لائن کا. شہر کا بڈھا سنیما دیکھنے میں تباہ, اور دیہات کا بڈھا ناچ دیکھنے میں برباد. ہاں, کتنے بوڑھے جلسے میں نہیں آئے ہوں گے, پوچھیے گا چچا آپ آئے نہیں؟ بولے ہم کو نظر آتا ہے, ہم کیسے آئیں گے؟ اچھا, محلہ کا کانفرنس نظر نہیں آتا ہے؟ دھرم تلہ فلم دیکھنے چلے جاؤ گے, وہاں ٹھیک نظر آ جائے گا. دیہات میں چلے جاؤ, محلہ کے میلاد میں بوڑھا نہیں آئے گا. اب 5 کوس ودیسیا کا ناچ دیکھنے چلا گیا. کھیت کی پگڈنڈی پر گیرت بہرات ڈانٹ جھملاٹ بھاگا چلا جا رہا ہے. بولو, لیکن سب بوڑھے ایسے نہیں ہیں. انہی بوڑھوں میں دیکھو چہرے پر داڑھی, سر پہ ٹوپی, ماشاء اللہ ہے نا بھائی. اور جوان کو کیا بتاؤں, ایک بیماری نے تو پورے انڈیا کو عام طور پر اور بہار کو خاص طور پہ تباہ کر دیا, اور وہ ہے جہیز کا مطالبہ. ہمارے قاری فریض صاحب نے کہا تھا مولانا جہیز پر ضرور کچھ بولیے گا. ہم نے کہا جہیز, ارے ابھی تو لڑکا لوگ جہیز مانگ رہا ہے, جگہ کم ہے جہیز مانگ رہا ہے. جس دن جگہ ہو جائے گی جہاز مانگے گا, جہاز. ابھی ایک تو کمروے ہے بیچارہ, جہاز کہاں سے مانگے گا؟ لڑکا پڑھا لکھا, حضرت علی سے بیشی پڑھا لکھا ہے. حضرت علی جیسا دولہا, بی بی فاطمہ جیسی دلہن, سبحان اللہ. نہ ہو نہ پوپو, نہ آجا, نہ باجا, نہ گاجا, نہ موگا, نہ ناچ, کچھ تھا. آج تو شادی میں باجا نہ بجے تو ہماری خالہ بوا لوگ کیا کہتی ہے کہ دور یہ کونو بیاہ ہوا ہے, یہ تو مرنی ہو گیا. جس شادی میں باجا نہ بجے وہ تو مرنی ہے, میت ہے. بولو, بی بی فاطمہ کی شادی میں باجا بجا تھا؟ بولو, باجا بجا تھا؟ حضرت علی کی شادی میں باجا بجا نہیں. غور کرو, مسجد میں بارات گئی, مصطفیٰ نکاح پڑھائے, چھوہارا بٹا, بیٹی والا اپنا گھر, بیٹا والا اپنا گھر. آج بوٹی چھوٹی ہو جائے تو سمجھی بھائی نیل گائے کی طرح بھڑکتے ہیں. بیٹا والا نیل گائے کی طرح بھڑکتا ہے.
ہم آدمی لائے بڑا بڑا، آپ پرچہ بنا دیا چھوٹا چھوٹا، ہمارا انسلٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب کہ باراتی کا منہ کا ناپ تم نہیں بھیجا تھا، اسی حساب سے وہ بوٹی بنایا تھا. بوٹی چھوٹی ہو گئی تو انسلٹ ہو گیا. رسول نے تو حضرت علی کی شادی میں کھلایا ہی نہیں. وہ اگر دستے کرم اٹھا دیتے تو جبریل جنت سے کھانا لے کے آ سکتے تھے. کیا شادی کچھ نہیں. جہیز، آج کل جہیز کا لسٹ پہلے برات بعد میں. وہ لسٹ ہے کہ پورا کلکتہ کا جادوگھر ہے. اتنا سامان تو کلکتہ کے میوزیم میں بھی نہیں ہے جو جہیز کے لسٹ میں. صوفہ سیٹ، ٹی وی کا سیٹ، وی سی آر کا سیٹ، اسٹیل کا پلیٹ، چینی کا پلیٹ. ابے تیرا پیٹ ہے نا جہنم کا گیٹ ہے. سب لے دے کے بھی سمجھی کا منہ دیکھے ہو اتری بہار کے ستھنی کی طرح لٹکائے ہوئے. کہا ہوا کچھ نہیں ملا. ابے ٹرک اوور لوڈ کر لیا، آپ کا لے گا رے.